اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ باوجود ایک چھوٹی سی جماعت ہونے کے ایم ٹی انٹرنیشنل کے ذریعہ 24 گھنٹے اسلام کے پیغام ساری دنیا میں پہنچا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا کے غیر احمدی مسلمان مل کر اس کام میں اب تک ناکام ہیں، جبکہ اکثریت میں بھی ہیں اور مالدار بھی ہیں؟ ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جو مرضی کریں، سر جوڑے گئے ہیں، سعودی عرب سے پیسے بھی مانگے گئے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے، مگر ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کے اپنے مزاج بگڑے ہوئے ہیں۔ وہ پبلک جو دلچسپی لیتی ہے، اس کو مذہبی باتوں میں دلچسپی کو خاص نہیں ہے۔ چند چیدہ مولویوں کے بچے ان کے پروردہ لوگ ہیں جو ان کے جلسوں میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب اس عالمی سوال سے پہلے یہ سوال آپ کو اٹھانا چاہیے تھا کہ کیا وجہ ہے کہ غیر احمدی مسلمان انگلستان میں ہم سے قریباً کم از کم 90% زیادہ ہیں، اور ہم اگر 10% ہیں، یہ بھی ایک کھلا اندازہ ہے، مگر ہو سکتا ہے کل مسلمانوں کی آبادی کے یہاں ہم 5% ہوں۔ تو اس کے بعد سالانہ ہوتا ہے تو 11,000 تک لوگ پہنچ جاتے ہیں، بعض گھروں کو تالے پڑ جاتے ہیں، اور ان کا جلسہ سالانہ جس کی دھومیں مچائی جاتی ہیں، ساری دنیا میں سے لوگ، مولوی اکٹھا ہوتا ہے، اور یہاں جگہ جگہ اس کی تیاری کے جلسے ہو رہے ہیں، اور ان کو مفت ٹرانسپورٹ مہیا کی جاتی ہے، اور اعلان کیا جاتا ہے کہ روٹی کا بھی بہت اعلیٰ انتظام ہوگا، فری۔ اگر فری نہیں تو کہتے ہیں معمولی خرچ کے اوپر تمہیں خرید لو گے تم، اور اچھا انتظام ہوگا۔ اور وہاں جا کے دیکھو تو عام جلسوں میں 400-500، یہ بھی قائد رہے ہیں، گنتیاں کرواتے رہے ہیں، عام جلسوں میں 400-500 سے زیادہ حاضری نہیں رہی۔ اور جب وہ کہتے ہیں جمع غفیر فدایان ختم نبوت کا اکٹھا ہو گیا، تو جمع غفیر کی تعداد 4,000-5,000 سے زیادہ کبھی بھی نہیں بڑھی۔ یہ بھی کھلا اندازہ ہے، کیونکہ وہ جو ہال ریزرو کرتے ہیں اس میں کل 6,000 کی سیٹیں ہوتی ہیں، اور ہمارے کارکنوں بتاتے ہیں اکثر حصہ خالی ہوتا ہے، یا اکثر نہیں تو ایک بڑا حصہ خالی ہے، کھلا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سوال پہلے اٹھنا چاہیے، کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہو کر، اتنے بڑے وسائل کے باوجود، یہ ہمارے جلسے سالانہ کے مقابلے پر ایک جلسہ سالانہ بھی نہیں کر سکتے جس کی تعداد اتنی بڑی ہو؟ دلچسپی نہیں ہے، دین کے کاموں سے کوئی رغبت نہیں۔ ان کو صرف مولوی جب بھڑکاتا ہے اور غیر معمولی طور پر ایکسائٹ کرتا ہے، یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے دے کر، آپ کی شان کے متعلق یہ کہہ کر کہ اس شان کی گستاخی ہو رہی ہے، بغیر تو اٹھو اور کچھ کرو، تب کچھ لوگ ہیں جن کے اندر کچھ کسمساہٹ پیدا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں چلو۔ اور وہاں جو ان کا حال ہے، ان کو جس طرح دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں، سب ظاہر و باہر ہے۔ اس لیے یہ ایک بیماری عام ہے، دین میں کوئی دلچسپی نہیں۔ پھر اکٹھے کیسے ہوں گے؟ موقف کیا پیش کریں گے؟ کیا شیعہ علماء اس انٹرنیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کو خراج تحسین پیش کریں گے؟ ان کے نام عزت سے لیں گے؟ کیا یہ شیعہ ائمہ کو تسلیم کر کے ان کے اس مسلک کو مانیں گے کہ فی الحقیقت نعوذ باللہ حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان یہ تو خلافت کے ڈاکہ ڈالنے والے تھے، جو شیعہ کہتے ہیں؟ انہوں نے ایک جھوٹی اصطلاح بنائی مسیح موعود کو، نبوت کا ڈاکو۔ پھر فرضی جھوٹی کہانی، اگر امام مہدی نبوت کا ڈاکو ہونا تھا تو پھر نبوت کا ڈاکو امام مہدی کو بھی کہو، کیونکہ مسیح موعود نے تو امام مہدی سے اوپر کچھ کوئی بات نہیں کی۔ لیکن جہاں یہ ڈاکو کہتے ہیں کھلم کھلا، وہاں یہ اکٹھے ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ ہاں یہ درست ہے کہ ہم اسلام کے نزدیک یہ بھی جائز ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ علیہم کو خلافت کے ڈاکو کہا کرو، منافقین کے سردار کہا کرو۔ کیا بریلوی اور دوسرے علماء اپنے مسالک میں اکٹھے ہو جائیں گے؟ کیا مسلک پیش کریں گے دنیا کے سامنے؟
ہم تو اپنے ٹیلی ویژن پہ ایک ایک کا مسئلہ کھولتے ہیں اور بتاتے ہیں، اس کا جواب کیا دیں گے؟ سوائے گندے حملوں کے ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. حضرت مسیح علیہ السلام پر، آپ کے کردار پر، آپ کے کتب میں تضاد کے حوالے ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو نہیں ہیں وہ یہ بنا لیتے ہیں. ٹکسالی کی چند باتیں ساری تقریروں میں وہی باتیں ہمیشہ دہرائی جاتی ہیں. نہ قرآن کا عرفان، نہ حدیث کی تشریح، کچھ بھی نہیں ہے. ان کا ماحصل علم کا یہی ہے جو ان کے جلسوں میں آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں. باتیں کبھی کوئی چیز نہیں آئی، نہ قرآن کی محبت میں، نہ حدیث کی اس محبت میں، نہ مسائل کے متعلق روشنی ڈالی ہو کہ آج کے زمانے میں یہ مسائل ہیں، ان کا یہ حل ہے. صرف حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف بکواس. تو قرآن کریم کی اس آیت کے تابع ہیں، تجرون رزقکم انکم تکذبون، کیا تم نے جھٹلانے کو ہی اپنے رزق کا ذریعہ بنا رکھا ہے؟ اپنا انٹرنیشنل ٹیلی ویژن پہ کیا کریں، دن رات یہی بکواس کیے جائیں گے. ایک دفعہ کوئی سنے گا، 2 دفعہ سنے گا، پھر رانت ڈالے گا کہ میں اپنے دوسرے پروگرام سنتا ہوں. ویسے بھی ان کو دلچسپی کوئی نہیں ہے مذہبی پروگراموں میں. پاکستان میں ہوتے ہیں تو لوگ ٹیلی ویژن بند کر دیتے ہیں، تو اس ریڈیو کے، اس ٹیلی ویژن کے سننے والے کہاں سے آئیں گے؟ اور اگر انہوں نے کوئی بات کی اور ہم نے جوابی چوٹ لگائی تو پھر 2 ٹوک اتنے حصے میں ہو سکتا ہے دلچسپی پیدا ہو جائے. تو اس کے ہمارے مزے ہوں گے، ہمیں تو مزے ہی مزے ہیں. اب وہ لوگ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید مولوی نے کوئی بات رکھی ہو جو یہ نہ بتاتے ہوں. وہاں مولوی نے جو کچھ کہنا کہہ دے گا، اور ہم نے جوابی کارروائی جو کی ہے بارہا، جو غیروں تک نہیں پہنچتی، ان کے حوالے سے ہمیں کرنے کا موقع مل جائے گا. تو پھر دیکھنا، جو دیکھے گا وہ بھی وہاں سے ٹوٹ ٹوٹ کے یہاں آنا شروع ہو جائے گا. بے بس لوگ ہیں. قرآن کریم کی آیت نعوذ باللہ غلط ہو کہ تم تکذیب کو روٹی کمانے کا ذریعہ بنا رہے ہو. یہی مولوی ہیں، انہوں نے جب بڑی بڑی حکومتوں سے بات کرنی ہے تو کچھ اختیار ڈھونڈیں گے، کچھ چاہیں گے کہ کچھ ملے. ہر ایک کی پیش ہونے کی اور پروگرام پہ، اب وہ اتنی قیمتیں لے کر پھر ہر دفعہ وہی ہر بات بےہودہ اور لغو، جن کے خرچ کے اوپر یہ پروگرام چلنے ہیں. قرآن و حدیث کے مسائل کتنی دفعہ بیان کریں گے؟ یہ وہی ٹکسالی کی ہر دفعہ وضو اس طرح کرو، ہر روز یہی بتایا کریں گے کہ وضو اس طرح کیا کرو. یہ سب فرضی قصے ہیں، ان کے اختیار میں نہیں ہے. میں تو بار بار ان کو کہہ رہا ہوں، آ جاؤ سامنے، نکلو تو صحیح. مگر ان میں طاقت جان نہیں ہے. مطلب ہے اگر جوش آتا بھی ہو تو موڈس آپرینڈی کوئی نہیں ہے ان کا، کوئی طرز عمل ان کی ہو سکتی ہی نہیں، کیونکہ 72 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. ہم تو کسی فرقے میں نہیں بٹے ہوئے. ہمارا ہر عالم آئے گا تو ایک ہی بات کہے گا، اذا سید منا خلا قام سید قول لما قال الکرام فعول. ہمارا ایک سردار جب گزرتا ہے تو دوسرا وہی باتیں، وہی کردار لے کر آتا ہے، وہی باتیں کہتا رہتا ہے. مطلب اس کے مسلک میں کوئی تفریق نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. ان کے ہاں تو آئے دن مسالک کے اوپر جوتیوں میں دال سنبھالیں گے اپنے اختلافات کو. بہت مشکلات ہیں. یہاں جو آپ نے جلسے دیکھے ہوئے ان کے کبھی اجتماع، عجیب و غریب 12 گھنٹے 16 گھنٹے کے پروگرام جو شروع ہوتے ہیں بعض دفعہ 6 گھنٹے لیٹ، بعض دفعہ 8 گھنٹے لیٹ. صبح 10 بجے سے شروع ہونا ہے تو رات 10-11 بجے شروع ہوگا، یا بہت جلدی ہو جائے تو 5-6 بجے شروع ہو جائے گا. پھر ساری رات بولتے ہیں، اور پھر آپس میں لڑائیاں کہ مجھے تھوڑا وقت دیا، تمہیں تھوڑا وقت دیا، اس کو زیادہ وقت مل گیا، اور چھینا جھپٹیاں اور سٹیجوں پر قبضے. تو میں کہتا ہوں آئیں اور ساری دنیا کو تماشا دکھائیں. انٹرنیشنل ٹیلی ویژن دیکھیں تو صحیح کہ لوگ کیا ہیں یہ. پھر ان کے چہرے ہمیں فائدہ دیں گے.
ایسی نحوست برستی ہے اور پھر سجاوٹیں مصنوعی جھوٹی. آخر انسان کو خدا تعالیٰ نے بیان کی طاقت بخشی ہے، پہچان دی ہے. یہ چیزیں ہمیں فائدہ دیں گی، کسی قسم کے گھبرانے کی ضرورت نہیں، مگر ان میں طاقت نہیں ہے بیچاروں میں بھی اس کچھ پیش کرنے کی.